اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں کس طرح سے وسیم رضوی اب ذلیل ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ آتم ہتیا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جس طرح سے وسیم رضوی کے اس شر کے بعد نہ صرف شیعہ فرقے کے لوگ بلکہ اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بیوی، بیٹی، بھائی، ماں، تمام لوگوں نے، اہل خانہ نے، گھر والوں نے، خاندان والوں نے، علاقے والوں نے اس سے اپنا ناطا، اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، جس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 4 دوست ہیں جو اس کو قبرستان تک پہنچا۔ ہمارے بھائی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار سب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم خوش ہیں، ہم وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے پاس 4 میرے ایسے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس معاملے قرآن شریف کے معاملے سے ہم سے سہمت نہ ہوں، لیکن وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے، اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح سے شیعہ فرقے کے عالمین نے، علماء اکرام نے جس طرح سے یہ کہا ہے کہ ہم وسیم رضوی کی نہ تو نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی وسیم رضوی کو کسی قبرستان میں ہم تدفین کے لیے جگہ مہیا کرائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اگر تو نے 4 آدمیوں کا انتظام کر لیا ہے قبر تک پہنچانے کے لیے تو تجھے اب زمین کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، اور کون تیری نماز پڑھائے اس چیز کا بھی انتظام تجھ کو اب کرنا پڑے گا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ جس طرح سے کتاب اللہ کو لے کر گھناؤنی سازش کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وسیم رضوی اس سازش میں اکیلا شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ پورا کام جو ہے، یہ سازش جو ہے پوری طرح سے اس سے کرائی جا رہی ہے، اس کا صرف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ایک مہرہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اس پورے معاملے کو لے کر نظر آئے، ظاہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے، کتاب اللہ کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، اور قرآن کے اوپر کوئی حملہ کرے، قرآن کے بارے میں کوئی شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں بھی ایسا ہوا۔ پورے دیش کے مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح سے 19 تاریخ کو دلی میں ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے، جامع مسجد سے لے کر سپریم کورٹ تک نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہی یہ ریٹ ڈالی گئی ہے، یہ پیٹیشن ڈالی گئی ہے، اور اسی کو لے کر علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 19 تاریخ کو ایک فیصلہ کن مومنٹ کیا جائے گا۔ 19 تاریخ یعنی فرائیڈے کے دن، اور اس کے بعد دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ اس کو لے کر جس طرح سے دلی پولیس ابھی تک پرمیشن نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ہر بار جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کورونا کا بہانہ لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھلے عام چل رہی ہیں، چاہے وہ الیکشن ریلیوں کی بات کریں یا اور بہت ساری مذہبی رسومات کی بات کریں، لیکن جب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کا تو سرکار کوئی نہ کوئی بہانے بناتی ہے، پولیس کوئی نہ کوئی بہانے، لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ 19 کو کس طرح کا یہ پورا ماحول رہتا ہے۔ لیکن وسیم رضوی کا یہ ویڈیو پوری طرح سے اس کی ہتاشا درشاتا ہے، اور یہ درشاتا ہے کہ کس طرح سے وسیم رضوی جب الگ تھلگ ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اب بھی شر سے باز نہیں رکھ رہا، جس طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 لوگ اس کو جو ہے قبرستان تک پہنچانے کے لیے اس کے دوست ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کے ماں، ان کا بھائی اگر ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسے اس کسی طرح کی کوئی بھی کسی طرح کا ملال اس کو نہیں ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار سب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں،
اس لیے ہم بھی کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم خوش ہیں, ہم وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے پاس 4 میرے ایسے دوست ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس معاملے قرآن شریف کے معاملے سے ہم سے سہمت نہ ہوں, لیکن وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے, اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. تو سنا اس ویڈیو میں آپ نے جس طرح سے وسیم رضوی پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے, اور ایک ایک کر کے جب رشتہ داروں نے, سگے سمبندیوں نے ساتھ چھوڑا ہے تو کس طرح کی ابھی بھی شرنگیزی کر رہا ہے اور اس کا بچاؤ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سٹینڈ پر قائم ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک محاذ بن رہا ہے. بہت سارے لوگ اس پورے معاملے کو گلوبلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کا معاملہ ہے, اور طرح طرح کی چیزیں مانگ کی جا رہی ہیں. اس کو لے کر میں ایک بڑا خلاصہ کروں گا جس میں پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر انٹرنیشنل اس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شکریہ. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد. ہمارے بھائی, ہمارے بیوی, ہمارے بچے, ہمارے رشتہ دار سب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے ہم بھی کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم خوش ہیں, ہم وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے پاس 4 میرے ایسے دوست ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس معاملے قرآن شریف کے معاملے سے ہم سے سہمت نہ ہوں, لیکن وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے, اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں.